نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ گزشتہ درس میں قرآن کی عظمت کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی تلاوت میں نے کی، اس لیے یہ عظمت والی کتاب ہے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا گویا کہ اس نے اللہ کے پڑھی ہوئی چیز کو پڑھا، تو اس کی عظمت بھی بڑی ہے، اس کا احترام بھی زیادہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ القصص ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کی، زمین میں فساد مچایا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم، اس نے وہاں کے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے بنایا، گروہ گروہ بنایا۔ شیعا یستضعف طائفة منہم، ایک کو اس نے کمزور رکھا اور دوسرے کو زوراور رکھا۔ مصر میں دو قسم کے لوگ بستے تھے، ایک وہ تھے جو کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں شام سے آپ کے بھائی اور والدین آئے تھے مصر میں، تو وہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ تو آئے تو تھوڑے تھے لیکن بعد میں 5، 6، 7 لاکھ تک ہو گئے۔ اور مصر کے رہنے والے جو تھے، جو کہ فرعونی قوم تھی، وہ قبطی قوم کہلاتی تھی۔ تو بنی اسرائیل اور قبطی، تو یہ بنی اسرائیل کو انہوں نے ہمیشہ کمزور رکھا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے آگ آئی ہے اور اس نے قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا۔ شام کی طرف سے آگ آئی اور اس نے مصریوں کے یا قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا۔ اب جب اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے اسے کہا کہ بھئی شام کی طرف سے تو بنی اسرائیل ہی آئے ہیں، تو بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اب وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اب اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے گھر جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو وہ قتل کروا دینا، تاکہ کوئی لڑکا آئے ہی نہ، بڑا ہی نہ ہو، میری حکومت بچی رہے۔ تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس نے پورے علاقے میں اپنے کارندے مقرر کیے تھے کہ دیکھو کس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل کرو۔ تو اس طرح اس نے کوئی 90,000 بچے کو قتل کیا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور لڑکوں کو قتل کرتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بچوں کو وہ ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو وہ زندہ چھوڑتا۔ ویستحیی نساءہم، کیونکہ لڑکیوں سے خطرہ تو نہیں تھا، خواب میں بھی لڑکا نظر آیا تھا، ویسے بھی عورت کمزور ہوتی ہے، وہ تو حکومت پہ قبضہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ پاک فرماتے انہ کان من المفسدین، وہ زمین میں فساد مچانے والا تھا، سرکشی کرنے والا تھا، اور کیا کرنے والا تھا جی؟
وہ فساد کرنے والا تھا۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ فسادی جہاں بھی ہوگا وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں، ایک ہے یا دو ہے یا 10 ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں فساد ان کی فطرت میں ہوتا ہے، جدھر بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی فساد کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ فرعون بھی فسادی تھا، انہ کان من المفسدین۔ تو اللہ پاک فرماتے وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم ان لوگوں پر احسان کریں جن کو زمین میں کمزور بنایا ہوا تھا۔ تو کمزور اس وقت بنی اسرائیل تھے، تو اللہ فرماتے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کمزوروں کو جو زمین میں ہیں ان کو مضبوط بنائیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم انہیں پیشوا بنا دیں۔ پیشوا اس کو کہتے ہیں جس کو دین کا علم ہو، اس کو پیشوا کہتے ہیں۔ ویسے بھی رہنمائی کرنے والے کو پیشوا کہتے ہیں۔ یہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا تو یہ پیشوا ہوتے ہیں، ایک تو علماء پیشوا ہوتے ہیں، یہ لیڈر بھی ہوتے ہیں، لیکن جو لیڈر خود گناہ گار ہو، بدکار ہو، کرپشن والا ہو، وہ دوسرے کی کیا پیشوائی کرے گا؟ اسی لیے ہم مار کھاتے رہتے ہیں۔ ہمارے پیشوا جو ہے، پیشوا کے معنی آپ کو لے کر چلنے والا، تو ہمارے پیشواؤں کو دیکھ لو، نہ کوئی ان میں ایک نمازی ہے، نہ کوئی شکل و صورت کوئی مسلمانوں والی ہے، اور کہتے یہ ہمارا لیڈر، ہمارا پیشوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان کو پیشوا بناؤں جو کہ کمزور ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور میں ان کو زمین کا وارث بناؤں۔ ہے تو کمزور، فرعون تو ظلم کر رہا ہے، لیکن جب اللہ ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اللہ کے ارادوں کو ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی کمزور ہو۔ تو اللہ فرمائے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ تو ایک تو یہ ہم دیکھیں کہ ہم دنیا میں کس کو پیشوا بنا رہے ہیں۔ ایک تو فسادیوں سے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اور ایک پیشوا رہنما ہوتا ہے، جب بھی آپ کسی کے پیچھے چلے تو پہلے اس کے کردار کو دیکھیں کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ لوز کردار والے کو پیشوا نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ہم کہتے جی ہمارا پیشوا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ پھر قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن امام کے ساتھ سب کو بلایا جائے گا کہ یہ تمہارا امام ہے، اس کے پیچھے چلو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ تو قرآن یہ ساری باتیں بتاتا ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک فرماتے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو کہ زمین میں ان کو کمزور بنایا گیا ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو پیشوا بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں۔ وَلِلَّهِ یورث من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی وراثت اللہ کی۔ کس کی ہے جی؟ ہم کہتے ہیں یہ ہماری میراث ہے، میری وراثت ہے، کہاں رہے گی ہمارے پاس؟ ہم ذرا سوچیں نا کہ پہلے کس کے پاس تھی؟ 10 سال 15 سال 20 سال 100 سال پہلے کس کے پاس تھی؟ وہی وارث ہے، اس کے وہی وارث ہیں یا بدل گئے؟ بدل گئے۔ تو زمین کا وارث اصل میں کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ جسے بنا دے، اللہ جسے بنا دے۔ تو اس پہ فخر یا غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میری وراثت ہے، میری اتنی جائیداد ہے جی، میرے اتنے مکان ہیں، میرے اتنے کوٹیاں ہیں، بنگلے ہیں، میری اتنی زمین ہے، اتنے مربع ہیں، اتنے فلاں ہیں۔ تو یہ اللہ کی وراثت ہے۔ پھر اللہ پاک فرمائے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ،
ہم نے ان کو زمین میں مضبوط کیا، کن کو؟ ضعیفوں کو۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم نے فرعون اور حامان کو دکھایا۔ فرعون ان کا بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر اعظم تھا۔ حامان کس کا وزیر اعظم تھا جی؟ یہ فرعون کا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ان کے لشکروں کو بھی بتانا چاہتے تھے، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ کس سے ڈرتے تھے؟ کہ بچہ پیدا ہوگا، وہ حکومت ختم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو زمین میں مضبوطی دی اور دکھایا فرعون کو اور اس کے حامان، اس کے وزیر کو اور اس کی لشکروں کو، منہم ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے وہ بچہ ہم نے ان کے گھر میں بھیج دیا۔ بچہ کون تھا جی؟ موسیٰ علیہ السلام، جو بچوں کو قتل کرتا تھا۔ 90,000 بچہ قتل کر دیا، لیکن جس بچے سے وہ ڈرتے تھے فرعون، حامان، اس کی لشکر، اس بچے کو گھر میں بھیج دیا۔ تو گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، وہاں پرورش پائی، اور پھر اللہ نے نبی بنایا، اور اللہ نے فرعونیوں کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو زمین کا مالک بنا دیا۔ ویسے جو کام اللہ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب یہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے نا، لیکن یہ ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم سب مسلمان اس میں شامل ہیں۔ اس میں ہماری وہ کمزوریاں شامل ہیں۔ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ تم نہیں کرو گے تو تم مار کھاؤ گے، تم ذلیل ہوگے۔ تمہارے اندر اتنا ایمان نہیں ہے کہ تم بول بھی نہیں سکتے ہو۔ اس سے تو ان حکومتوں سے اور اس مسلمانی سے تو تمہیں مرنا، تو پھر اللہ مار رہا ہے، ہمارے ایک گروپ کو مار رہا ہے، مسلمانوں کے ایک ٹولے کو اللہ پاک مروا رہا ہے، اور ہمیں دکھا رہا ہے کہ تم اگر میرے راستے پہ نہیں چلو گے تو تم بھی مار کھاؤ گے۔ یہ جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے یہ ہم سب کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مزے سے سو رہے ہیں، اپنا کھا پی رہے ہیں، لیکن آپ تصور کرو ان لوگوں کو اس سردی کے موسم میں، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے بچے مر گئے، عورتیں مر گئی، اسپتالوں پہ بمباری ہے، اور جناب اللہ پاک یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم باز آ جاؤ۔ تو یہ ہم سب کے گناہوں کا نتیجہ ایک جگہ اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ ہم سب کے گناہ جو ہے، اور کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی۔ اور جس طرح فرعون نے گروہ کیا تھا، یہ اس کو کمزور کیا تھا، اس کو آج بھی دنیا میں حکومتیں اسی طرح چلتی ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ حکومت۔ تو آج کل کافر ہمیں لڑا رہے ہیں اور پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہے اور ہم لڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔